حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ نہیں میں آج مر جاؤں گا تو کیا واقعی وہ اتنا ٹائم لگائے گا کہ میں یہ بینک بیلنس کر لوں, میں یہ گاڑی اپ گریڈ کر لوں, میں اپنا گھر کر لوں, میں اپنی جو ہے وہ کیریئر پہ فوکس کروں. امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں, لیکن فوکس اس کا یہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں چل رہی ہوں گی, کھانا تب بھی کھائے گا, کپڑے تب بھی پہنے گا, گھر میں تب بھی ہوگا, جائے گا سوئے گا, لیکن فوکس کیا ہوگا؟ میں نے مر جانا ہے, مجھے اپنی اصل زندگی کے بارے میں زیادہ فکر کرنی ہے کہ جہاں پہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے. کیونکہ ہماری اصل روح ہے, یہ جسم تو ایک خول ہے جس نے ہماری روح کو کیری کیا ہوا ہے. جس دن یہ روح نکل جاتی تو آپ مجھے بتائیں کسی بندے کا جسم آپ نے چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ پتہ لگے جی روح چلی گئی لیکن وہ جم بھی جا رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, گھروں نہیں. جسم کچھ نہیں ہے, جسم اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے. جب روح نکلتی ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ روح اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے ہم سب کی بنا دی تھی کہ آنے سے پہلے ہم کہیں اور تھے, اور پھر جب موت آتی ہے تو مرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اسی اصل زندگی میں چلے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. آنے سے پہلے بھی انسین تھا, مرنے کے بعد بھی انسین ہے. تو بیچ میں یہ صرف چھوٹا سا پیچ اللہ نے دیا ہے ہمیں 60-70 سال کا کہ دیکھو یہ میں تمہیں اب ٹیسٹ کروں گا. قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری ایک جاب ڈسکرپشن کے طور کے اوپر دیا کہ اس میں سے جا کے دیکھو تمہیں میں نے کچھ کرنے کے کام دیے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے, کیا تم ان کرائٹیریاز کو فلفل کر رہے ہو؟ اگر فلفل کرو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو, مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی. اور اگر تم نے نہیں فلفل کیے اور نہ ہی ان کو جانا تو سمجھو کہ تم مرنے کے بعد ناکام ہو جاؤ گے, چاہے دنیا میں تم نے جتنی مرضی اچھی زندگی کیوں نہ گزار لو. اب اگر دیکھا جائے تو مال ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اصل میں ہمارا مال ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال اصل مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر لیا, اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا, یعنی کپڑوں پہ لگا دیا پیسہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اور اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. باقی جب اس کو موت آتی ہے تو مرنے کے بعد جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے, وہ لوگوں کا اور ورثاء کا مال ہے. تو مال اصل میں کیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے تھے, ہم نے اپنے کھانے پینے پہ خرچ کیا, کنزیوم کر لیا, ٹھیک ہے جی یوز ہو گیا, ہمارا مال ہے. کپڑے لے لیے, جیسے بھی لیے, اچھے لیے, ایوریج لیے, اپنے اوپر لگائے, ٹھیک ہے جی میرا مال تھا, یوز ہو گیا. اور کچھ کے جو صدقہ کیا, اب وہ صدقہ آخرت میں کہاں پہ ہے؟ وہ سیو ہے, وہ بھی میرا مال ہے, ہم سب کا مال ہے جو ہم آگے بھیجیں گے. اس کے علاوہ جو پیچھے رہ جائے گا جس دن موت آئے گی تو گاڑی, گھر, پلاٹ اور کچھ بھی ہمارے ایسٹس ہیں, بینک بیلنس, وہ سارے کا سارا یہاں پہ رہے گا. وہ اب ہمارا نہیں رہا, وہ پیچھے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بٹ جائے گا. کوئی وہ رسا کو چلا جائے گا, تو کوئی لڑائیوں میں ضائع ہو جائے گا, تو کوئی بھائی بہنوں کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بلکہ الٹا اور بڑا فتنہ بن جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اگر اللہ کے قریب نہیں ہیں اور اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی, ایمان پہ نہیں ہے, تو یہ پیچھے چھوڑا ہوا مال جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا فتنہ اور فساد بن جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ مال اپنا صرف وہی ہے جو ہم نے کھا لیا, یوز کر لیا, یا جو آگے بھیج دیا, باقی ہمارا مال نہیں ہے. اور یہ ایسی چیز ہے مال کہ انسان ساری زندگی اکٹھا کرتا رہتا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کا موت کا وقت ہوتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اب تو میں مرنے لگا یا مر گیا ہوں, تو وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل یہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے مرنا نہیں ہے. ہم زبان سے نہیں کہتے, ہم سوچتے نہیں, زبان سے ہم کہتے نہیں مرنا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ نہیں میں آج مر جاؤں گا تو کیا واقعی وہ اتنا ٹائم لگائے گا کہ میں یہ بینک بیلنس کر لوں, میں یہ گاڑی اپ گریڈ کر لوں, میں اپنا گھر کر لوں, میں اپنی جو ہے وہ کیریئر پہ فوکس کروں. امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں, لیکن فوکس اس کا یہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں چل رہی ہوں گی, کھانا تب بھی کھائے گا, کپڑے تب بھی پہنے گا, گھر میں تب بھی ہوگا, جائے گا سوئے گا, لیکن فوکس کیا ہوگا؟ میں نے مر جانا ہے, مجھے اپنی اصل زندگی کے بارے میں
زیادہ فکر کرنی ہے کہ جہاں پہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ جو زندگی ہے اس کی حقیقت بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کلیئر کر دی, تاکہ ہمیں پورے کنپیریزنز دیے قرآن میں. اللہ نے بتایا کہ بھی یہ دنیا کی زندگی اور یہ آخرت ہے. دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ ریالٹی نہیں ہے. یہ جو تم دنیا میں 70-80 سال گزار رہے ہو نا, یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ ایلوژن ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں بندہ مر گیا اور وہ آگے چلا گیا. حقیقت کیا ہے کہ ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں, یہ 80 سال کی ایک نیند ہے. موت کے بعد آنکھ کھلے گی اور اصل زندگی ہمیں نظر آئے گی. اور اس کو اگر ہم کوریلیٹ کریں ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی, تو کیا ہے کہ روح جو ہے, روح تو ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی بنا دی تھی. ہم سب اس دنیا میں کوئی 40-50 سال پہلے نہیں آئے. ہمیں کیونکہ ہماری اصل روح ہے, یہ جسم تو ایک خول ہے جس نے ہماری روح کو کیری کیا ہوا ہے. جس دن یہ روح نکل جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کسی بندے کا جسم آپ نے چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ پتہ لگے جی روح چلی گئی لیکن وہ جم بھی جا رہا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, گھروں نہیں. جسم کچھ نہیں ہے, جسم اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے. جب روح نکلتی ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے. تو یہ روح اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے ہم سب کی بنا دی تھی. تو اس روح کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جسم میں ایک خاص ٹائم پہ اس دنیا میں بھیجا. کسی کو 1930 میں بھیجا, کسی کو 1940 میں بھیجا, کسی کو 1980 میں بھیجا. زیادہ لوگ پریشان نہیں ہو 1930 والے, آئی ایم شور کہ نہیں ہوں گے لوگ کہ یار بہت پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن بہرحال ہر ایج میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آنے سے پہلے ہم کہیں اور تھے, اور پھر جب موت آتی ہے تو مرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اسی اصل زندگی میں چلے جس کو ہم برزخ کہتے ہیں. آنے سے پہلے بھی انسین تھا, مرنے کے بعد بھی انسین ہے. تو بیچ میں یہ صرف چھوٹا سا پیچ اللہ نے دیا ہے ہمیں 60-70 سال کا, کہ دیکھو یہ میں تمہیں اب ٹیسٹ کروں گا, تمہیں ہوش دے رہا ہوں, تمہیں جسم دے رہا ہوں, تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, تمہیں میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ دیکھو حقیقت یہ ہے, زندگی یہ ہے, حلال یہ ہے, حرام یہ ہے, اللہ ہے تمہارا ایک بنانے والا ہے, خالق ہے, وہ جس کے پاس تم نے لوٹ کے جانا ہے, اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں. ان 60-70 سالوں میں اپنے آپ کو ان طریقوں کے بارے میں آپ بتاؤ کہ کیا ہیں, اور اپنی زندگی اگر تم اس کے مطابق گزار کے آؤ گے تو مرنے کے بعد تم اپنے اس رب کے پاس جاؤ گے جو تم سے راضی ہوگا اور تمہیں ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کرے گا. لیکن اگر تم نے اس زندگی میں صرف اپنی خواہشات کو فالو کیا, اپنی مرضی پہ چلے, اپنی لاجک کے اوپر تم نے ریلائی کر لیا, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سمجھے بغیر ہی اپنی زندگی گزار لی, ایک رینڈم ایڈ ہاک قسم کی زندگی, تو پھر سمجھ لو کہ آخرت میں تمہاری کامیابی کے کوئی چانسز نہیں ہے. کیونکہ کرائٹیریا فلفلمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور فلفلمنٹ اس وقت ہوگی جب کرائٹیریا پتہ ہوگا, اور کرائٹیریا پتہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. آرگنائزیشن میں بھی کامیاب ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ KPIs بتائے جاتے ہیں, تبھی ہمیں پتہ لگتا ہے سال کے آخر میں کبھی میری پرفارمنس کیسی تھی. بھئی یہ تمہیں 10 کام دیے گئے تھے, ان 10 کاموں کا جو KPI ہے وہ یہ تھا, ہاں تم نے ایسے پرفارم کیا اس لیے تم اچھے پرفارمر ہو, یہ تم نے یہ کام نہیں کیے اس لیے تمہاری پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور تمہیں کوئی پروموشن نہیں مل رہی. یہی چیز اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہوئی ہے. قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری ایک جاب ڈسکرپشن کے طور کے اوپر دیا کہ اس میں سے جا کے دیکھو تمہیں میں نے کچھ کرنے کے کام دیے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے, کیا تم ان کرائٹیریاز کو فلفل کر رہے ہو؟ اگر فلفل کرو گے تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو, مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی. اور اگر تم نے نہیں فلفل کیے اور نہ ہی ان کو جانا تو سمجھو کہ تم مرنے کے بعد ناکام ہو جاؤ گے, چاہے دنیا میں تم نے جتنی مرضی اچھی زندگی کیوں نہ گزاری ہو. تو پہلی چیز کیا ہے کہ مال, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان مال پہ اپنا ایک وقت انویسٹ کرتا ہے.